اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا صدق اللہ العظیم ولولا اذ دخلت جنتک، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے، قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، تو تم نے اس وقت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم نے ما شاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے، ان ترانی، اگر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ میں کم ہوں تم سے مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے۔ دراصل اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو تکبر سے بچانے کے لیے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کفار کے سردار آئے تھے اور انہوں نے اپنے مال کی وجہ سے تکبر کیا، تو فرمایا کہ دیکھو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے تکبر کیا تو اللہ نے مال و دولت کو نیست و نابود کر دیا اور مال انہیں فائدہ نہ پہنچا سکا۔ اور اس میں جو دوسرا اللہ والا تھا، نیک بندہ تھا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، عاجزی اختیار کیے ہوئے تھا، تو اس نے اپنے دوست سے یہ بات کہی کہ تم ایسا مت کرو، تم شرک مت کرو، تم تکبر مت کرو، اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، عاجزی اختیار کرو۔ وہی جو ایک بندہ تھا جو نیک تھا، جو اس کے مقابلے میں مالی طور سے کچھ غریب تھا، وہ اسے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے باغ میں داخل ہوتے اور اس وقت میں اس کی فراوانی کو، اس کے پھلوں کو، اس کے درختوں کی کثرت کو دیکھ کر تم یہ بات کہتے ما شاء اللہ، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لا قوة الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے یہ نہ کہا اور تکبر کیا اور اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کیا اور یہ کہا کہ یہ مال ختم ہونے والا نہیں، مجھے کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں، مجھے آخرت میں بھی اچھا اجر ملے گا، اول تو قیامت ہے نہیں، ہوئی تو انجام میرا ہی بہتر ہوگا۔ فعصى ربی، تو اس نے کہا عین ممکن ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، تمہارے باغ سے بہتر چیز مجھے عطا کر دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، جس سے وہ چکنے یا چٹیل میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے۔ ہو سکتا ہے آسمانی آفت آ جائے اور یہ سارا باغ نیست و نابود ہو جائے، ختم ہو کر رہ جائے۔ او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے۔ یعنی باغ کس وجہ سے عظیم تھا؟ کہ اسے پانی مل رہا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے، اس جگہ سے پانی کو مزید نیچے کر دیتا اور باغ کو پانی نہ ملتا تو کیا بنتا؟ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، اس پانی کو تلاش بھی نہ کر سکو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ساری کے ساری دولت، پھل اس کا عذاب کے گھیرے میں آ گیا۔ فَأَصْبَحَ، جب صبح ہوئی، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ اپنے ہاتھ کو، اپنی ہتھیلی کو مل رہا تھا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس چیز پر جو اس نے اس باغ میں خرچ کیا تھا، جو باغ کو بنانے میں، سنوارنے میں، بہتری کے لیے جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا، اس پر سوائے اب کف افسوس ملنے کے کچھ نہ رہا، افسوس کرنے کے اب کچھ نہ رہا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور جب کہ اس کا پورا باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا، سارے کے سارے درخت، وہ اللہ کی آفت آسمان سے آئی
اور نیست و نابود ہو گئے، سب ہوا سے گر گئے، اڑ گئے، ختم ہو گئے، جڑیں اکھڑ گئیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، کاش لم اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور اسے کوئی ایسا جتھ میسر نہ آیا، اور اسے کوئی ایسی تعداد، کوئی لشکر میسر نہ آیا، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ سے بچانے کے لیے۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ، ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ، کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے، وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور بہترین انجام دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال اس پورے واقعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ آتی ہے کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اللہ کی عطا پر عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکتا ہے، جو سفیدے کا بغیر پھل کے جو درخت ہے وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے، اور دیکھ لو پھلدار درخت جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس کو اللہ فراوانیاں عطا کرے وہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ تعالیٰ مزید اس کو عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، بہترین دوست وہ ہے جو کسی کے آخرت کو بنانے میں اس کی مدد کرے۔ جیسے اس دوست نے مدد کی کہ بھئی شرک مت کرو، تکبر مت کرو، ناشکری مت کرو، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مختلف انداز سے اس کو سمجھایا۔ تو ایسا ہے کہ ہم اپنوں کو اگر فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آخرت کی باتیں بتائیں، دنیا میں بہترین چیزوں کی طرف ان کی نشاندہی کریں، اور ہر ناجائز سے بچانے کی حتی الامکان پیار سے، محبت سے، مختلف انداز سے کوشش کریں۔ یہ ہے اصل فائدہ۔ دنیا کا فائدہ تو چلیں اچھی بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کوئی کسی کو آخرت کا فائدہ پہنچائے، کوئی اچھی بات کسی کو بتاتا رہے۔ پتہ نہیں کون سا ایسا وقت آ جائے کہ اس وقت وہ بات دل کے اندر اتر جائے اور انسان کی ہمیشہ کی زندگی سنور جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اچھی باتیں سنتا رہے، اچھی باتیں پڑھتا رہے، اس سے اپنے آپ کو لگائے رکھے، چاہے دل چاہتا ہے نہیں چاہتا، موقع ملتا ہے نہیں ملتا۔ جیسے ہماری یہ قرآن پاک کا ایک سلسلہ ہے، لہٰذا ہم سنتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کس وقت کون سی بات اثر کر جائے، ہو سکتا ہے کوئی سنی ہوئی بات کسی دماغ کے کونے میں ہو اور ہم کسی سے وہ بات کہیں کسی کو سمجھانے کے لیے، وہ اس پر اثر انداز ہو جائے تو ہماری بگڑیاں بن جائیں گی، ہماری آخرت اس سے بن جائے گی۔ ضرور قرآن پاک کی دولت، اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا یقیناً فائدہ دیتا ہے، اور نہ صحیح جتنی دیر ہم سنتے ہیں اتنی دیر تو فائدہ دے رہا ہے، نامہ اعمال میں اضافہ تو ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، پڑھو، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو سننا بھی حضور کی سنت ہے، پڑھنا بھی حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا۔ اور ایک اور بات جو سمجھ میں آئی، کسی نعمت کو دیکھا جائے تو اس پر بجائے اس کے کہ تعجب کریں اور طرح کے الفاظ کہیں اور کسی کی ہائے لگ جائے تو یہ بہت نامناسب بات ہے۔ ادب سکھایا، اس لیے کہ نظر کا لگنا تو حق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے، وَلَهَا رُقِيَّةٌ، لیکن اس کا دم بھی ہے، اس کا دم بھی ہے۔ جو کسی اچھی چیز کو دیکھے، کسی کی خوبصورتی کو دیکھے، کسی کی دولت کو دیکھے، کسی کے عہدے کو دیکھے، کسی کی اولاد کو دیکھے، تو کیا کہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہے تو دیکھنے والے کی نظر نہیں لگے گی، اور خود اگر نظر بد سے بچنا چاہتا ہے تو پھر بسم اللہ الذی لا یضر، دعائیں پڑھے، اہتمام کرے، آیت الکرسی کا اہتمام کرے، سورہ قلم کے آخری 2 آیتوں کا اہتمام کرے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ان کا اہتمام کرے تو اللہ ضرور ان چیزوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔